زمین کا سورج کے گرد مدار گول نہیں بلکہ بیضوی ہے، یعنی سال میں زمین کا سورج کے گرد فاصلہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی کم تو کبھی زیادہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین جب سورج کے قریب ہوتی ہے تو گرمیاں آتی ہے، مگر یہ بات بالکل غلط ہے۔ 3 جنوری کو زمین سورج کے سب سے قریب ہوتی ہے، جیسے ہم پیریلین کہتے ہیں، اسی دوران جبکہ نصف شمالی کرے پر سخت سردی پڑتی ہے، جبکہ 4 جولائی کو جب زمین سورج سے باقی سال کی نسبت سب سے دور ہوتی ہے، جسے ہم ایفیلین کہتے ہیں، اسی دوران زمین کی نصف شمالی کرے پر گرمی ہوتی ہے۔ پہلی بات جان لے کہ ہماری زمین موسموں کے لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک شمالی کرہ اور دوسرا جنوبی کرہ۔ ان 2 کروں کو زمین کے درمیان سے گزرتی ایک پرزی لکیر سے تقسیم کیا جاتا ہے، جسے ہم خط استوا یا ایکویٹر کہتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان اور دیگر ممالک زمین کے شمالی کرے پر واقع ہے۔ جب زمین کی شمالی کرے پر جون میں سخت گرمیاں پڑ رہی ہوتی ہے تو زمین کی جنوبی کرے پر واقع ممالک جیسے آسٹریلیا، برازیل وغیرہ میں سردیاں اور برف باری رہی ہوتی ہے، اور جب پاکستان اور شمالی کرے پر موجود دیگر ممالک پر سردی اور برف باری رہی ہوتی ہے تو جنوبی کرے پر سخت گرمی پڑ رہی ہوتی ہے۔ گویا زمین پر موسم ہر جگہ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، البتہ خط استوا پر واقع ممالک میں سارا سال موسم تقریباً یکساں رہتا ہے۔ دراصل زمین پر سردیوں، گرمیوں، بہار، خزاں جیسی موسموں کا تعلق زمین کا سورج سے فاصلے پر منحصر نہیں۔ تو آئے تفصیل سے جانتے ہیں کہ زمین کا موسموں کی تعلق آخر کس چیز سے ہے۔ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ زمین کا ایک طرف کو جھکی ہوئی بھی ہے۔ زمین کی اسی جھکاؤ کی وجہ سے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ دن اور رات کے دورانیے میں فرق بھی اسی جھکاؤ کی وجہ سے آتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زمین کی جھکاؤ کس وجہ سے ہے۔ اربوں سال قبل کی بات ہے، جب زمین جوان تھی اور اپنی گرمی آپ میں جھلستی رہتی تھی، بہت زیادہ امکان ہے کہ اس وقت یہ اپنے محور پر سیدھے زاویے پر گھومتی تھی، پھر اس سے ایک سیارہ نما خلائی جسم آ ٹکرایا اور اس شدید حملے سے زمین سورج کے گرد اپنے مدار کے پلین کی نسبت سے اپنے محور پر 23 درجہ کے زاویہ پر جھک گئی۔ اربوں سال بعد زمین پر زندگی کا جو تماشا رچنا تھا، اس کے لیے زمین کا یہ محوری جھکاؤ انتہائی ضروری تھا۔ یہ مظہر زمین پر زندگی دوست موسموں کا باعث بننا اور زمین کا درجہ حرارت بھی انتہائی نہیں ہونے دیتا۔ اگر زمین یوں جھکی نہ ہوتی تو سارا سال موسم تبدیل نہ ہوتے اور زمین کی قطبین ہمیشہ منجمد کرنے والی سردی اور خط استوا جھلسا دینے والی گرمی جھیلتے رہتے۔ اس سیارے کے ٹکراؤ سے صرف زمین نہیں جھکی، بلکہ اس ٹکراؤ سے ایک اور اہم ترین کام کا آغاز ہوا جو زمین پر زندگی دوست ماحول کی تخلیق کے لیے ضروری تھا۔ وہ یہ تھا کہ جب سیارچہ زمین کے ساتھ ٹکرایا تو زمین کا بہت سا ملبہ اڑ کر خلا میں جا پہنچا اور زمین کی کشش ثقل کے زیر اثر اس کے گرد گھومنے لگا، اور ایک لمبے عرصے میں یہ ملبہ اپنے کشش ثقل اپنے مرکز میں گرتے پڑے رہنے کے بعد زمین کے چاند کی صورت بن گیا۔